احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اپنے محبوب کی میلاد منانے کے لیے پسند فرما دیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کردوانوں، بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ 12 تاریخ جو ہے میلاد شریف کی، ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ، یہ تاریخ ولادت بھی ہے اور تاریخ وصال بھی ہے۔ تو آپ لوگ حضور کے وصال کا غم کیوں نہیں مناتے، خوشی کیوں مناتے؟ خوشی کیوں مناتے؟ تو سب سے پہلا جواب تو یہ ہے کہ چلیے ایک کام ہم کرتے ہیں، دوسرا آپ کر لیا کریں۔ اگر ہم خوشی منا رہے ہیں، غم آپ کر لو، ماتم کر لو، نوحہ کر لو، مرثیہ کر لو، جو کرنا ہے کر لو۔ اگر آپ ہمیں مشورہ دیتے ہو کہ غم کرنا چاہیے تو ہم ایک کام کو کر لیں، دوسرا آپ کر لو۔ اب سارا کرنے کی ذمہ داری ہماری تو نہیں ہے نا کہ جشن بھی ہم ہی منائیں اور غم بھی ہم ہی منائیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہلوانوں کو یہ اپنے اپنے مقدر کی بات۔ دوسری چیز یہ تو میں نے عام جواب دے دیا، اب علمی اگر جواب دیا جائے تو یاد رکھیں ہم غم اس لیے نہیں مناتے کیونکہ جس کے جانے پر، جس کے وصال پر تم غم منانے کی بات کر رہے ہو، اسی نبی نے ہمیں غم منانے کا طریقہ دے دیا ہے۔ اور وہ طریقہ کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کسی کے انتقال کے بعد 3 دن تک اس کا غم منایا جائے گا، چوتھے دن غم منانا جائز نہیں ہے، 5ویں دن غم منانا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو فرمایا گیا سوائے بیوی کے باقی کوئی 3 دن سے زیادہ غم نہیں منائے گا۔ بیوی تنہا اپنے شوہر کی موت پر عدت کی مدت کے برابر غم منائے گی، لیکن بیٹا 3 دن کے بعد ڈیوٹی پر جائے گا، بھائی 3 دن کے بعد آفس میں جائے گا، دوست 3 دن کے بعد فیکٹری میں جائے گا، اور چوتھے دن سے سب دنیا کے کام میں لگ جائیں گے۔ 3 دن تک غم منایا جائے گا، چوتھے دن غم منانے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن بات اگر خوشی منانے کی جائے تو میرے نبی نے یا شریعت نے خوشی منانے کی کوئی مدت مقرر نہیں کی ہے۔ غم کی لمٹ دے دی گئی لیکن خوشی کی لمٹ نہیں دی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ صدیق اکبر نے غم منا دیا، عمر فاروق اعظم نے غم منا دیا، عثمان غنی نے غم منا دیا، مولا کائنات نے غم منا دیا، جناب ابو ہریرہ نے غم منا دیا، سلمان فارسی نے غم منا دیا، حضرت بلال نے غم منا دیا، امام حسن حسین نے غم منا دیا، جو اس وقت موجود تھے 3 دن تک انہوں نے غم منا لیا۔ اب 3 دن کے بعد غم نہیں منایا جائے گا، بلکہ جب بھی 12 ربیع الاول کی تاریخ آئے گی غم نہیں منائیں گے بلکہ نبی کی آمد کا جشن منائیں گے۔ اب ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ ہر سال میلاد کیوں مناتے؟ کیا حضور ہر سال پیدا ہوئے؟ ایک بار پیدا ہوئے، آمینہ خاتون نے منا لیا، حلیمہ سعدیہ نے منا لیا، حضرت عبد المطلب نے منا لیا، اب یہ ہر سال کیوں مناتے؟ تو جانتے اس کا جواب کیا ہے؟ میرے پیارے آقا کے پہلوانوں، حضور کی میلاد ہر سال کیوں مناتے؟ کہتے کہ ہر سال پیدا ہوئے، ہر سال کیوں؟ ہم اس سے کہتے چلیے میلاد تو صرف سنی مناتا ہے، لیلۃ القدر تو سب منایا کرتے ہیں، شب قدر تو ہم بھی مناتے ہیں، تم بھی مناتے ہیں، اب ذرا بتاؤ کہ شب قدر کیوں مناتے ہیں؟ تو جواب دیں گے کیونکہ یہ رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے، اس لیے اس رات کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس رات کو مناتے ہیں۔ ہم نے پوچھا کہ یہ رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل کیوں ہے؟ تو جواب ملا کہ کیونکہ اللہ نے اس رات قرآن نازل فرمایا، قرآن نازل کیا۔ تو ہم نے کہا جب قرآن نازل ہوا تو قرآن کے نزول کی وجہ سے یہ رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہو گئی، تو آپ اس لیے یہ رات مناتے ہو۔ بتاؤ قرآن کب نازل ہوا؟ 2019 میں نازل ہوا، 2018 میں نازل ہوا، 2015 میں نازل ہوا، 2000 میں نازل ہوا، 1995 میں نازل ہوا۔ آخر قرآن کیا 2 سال پہلے، 5 سال پہلے، 10 سال پہلے نازل ہوا؟ تو جواب ملے گا نہیں، قرآن 1450 سال پہلے نازل ہوا۔ ہم کہتے 1450 سال پہلے قرآن نازل ہوا تو جو اس وقت موجود تھے انہوں نے قرآن کے نزول پر اس رات کو منا دیا۔ اب ہر سال اس رات کو منانے کی وجہ کیا ہے؟ تو جواب ملے گا قرآن نازل اگرچہ 1450 سال پہلے ہوا لیکن قیامت تک جب بھی وہ رات آئے گی اس رات کو منایا جائے گا، کیونکہ قرآن کی نزول کی بنیاد اب وہ رات تمام راتوں میں سب سے افضل ہو گئی، تو قیامت تک اس رات کو منائیں گے۔ اللہ نے اس کی فضیلت کو قرآن میں بیان فرمایا۔ ہم نے کہا ظالموں سنو، قرآن نازل ہوا 1450 سال پہلے، اب قیامت تک
عظیم و رات آئے گی، اس رات کو منایا جائے گا۔ اسی طرح صاحب قرآن پیدا ہوئے 1450 سال پہلے، لیکن جب بھی ان کی ولادت کی تاریخ آئے گی قیامت تک اس تاریخ کو بھی منایا جائے گا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صاحب قرآن نہ ہوتے تو قرآن ہوتا۔ قرآن کے ملنے پر خوشی مناؤ اور صاحب قرآن کے آنے پر خوشی نہ مناؤ۔ ارے صاحب قرآن نہ ہوتے تو قرآن بھی نہ ہوتا۔ اللہ نے قرآن مقدس کو پہاڑوں پر اتارنا چاہا تو پہاڑوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا ہم اس کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے، ہم اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اگر قرآن کو تو نے ہم پر نازل کر دیا ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہم ذرہ ذرہ ہو جائیں گے۔ آپ سوچیں جس قرآن کا بوجھ دنیا کے پہاڑ نہ اٹھا سکتے تھے، میرے نبی کے سینے نے اس قرآن کے بوجھ کو اپنی امت کے لیے اتنا ہلکا کر دیا، اتنا ہلکا کر دیا کہ جس کے بوجھ کو اٹھانے کے لیے دنیا کے پہاڑ تیار نہیں تھے، آج اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے 10 12 سال 15 سال کے بچے بھی وہ پورا قرآن اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ جب قرآن کی آمد کی شب منائی جائے گی تو یقیناً نبی کی آمد کا دن بھی منایا جائے گا۔ اس کی وجہ کہ صاحب قرآن نہ ہوتے تو قرآن بھی نہ ہوتا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام تسلیم کے دیوانوں، کسی صاحب نے حیدرآباد میں اعتراض کیا تھا کہ آپ کے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضور کی میلاد کی تاریخ جو ہے وہ 8 ربیع الاول 8، تو آپ لوگ 12 کو کیوں مناتے ہیں، 8 کو منائیں۔ تو میں نے کہا چلیے آپ نے کم سے کم اعلیٰ حضرت کی کوئی کتاب پڑھ تو لی، اپنے فائدے کے لیے کچھ تو پڑھا آپ نے میرے امام کی کتاب سے۔ اب اگر آپ کی تحقیق یا اعلیٰ حضرت کی تحقیق کے مطابق یا اعلیٰ حضرت کی کتاب کے مطابق یہ بات ثابت ہو گئی کہ 8 ربیع الاول حضور کے میلاد کی تاریخ ہے، تو چلیے آپ کو پتہ چل گیا تو کم سے کم 8 ہی کو آپ منا لیا کرو۔ آپ نے پڑھ لیا ہے اور مانتے ہو تو کم سے کم 8 کو منا لو۔ ہم دیوانوں کو اپنے حال پر چھوڑ تو ہمیں 12 ہی کو منا لیں۔ اور ویسے بھی یہ سن لیں، کلیئر کر دیں، اعلیٰ حضرت نے 8 تاریخ نہیں لکھا، اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب میں تمام علماء کی تحقیق لکھی اور اس کے بعد آپ نے اس تمام تحقیق کا نچوڑ لکھا کہ جہاں جو مشہور ہو وہاں اس تاریخ کو میلاد منایا جائے۔ اب بتائیے جہاں جو مشہور ہو، جو تاریخ مشہور ہو اس تاریخ کو میلاد منائے۔ آپ یو پی میں چلے جائیں، اڑیسہ میں، ویسٹ بنگال میں، آسام میں، جھارکھنڈ بہار کے سب سے پچھڑے ہوئے گاؤں، ایسے گاؤں میں چلے جائیں جہاں سڑکیں نہ، جہاں موبائل کا ٹاور نہ، جہاں ٹرین آتی جاتی نہ، ایسے گاؤں دیہات میں جا کر جو گاؤں کا سب سے بوڑھا مسلمان مرد ہو یا سب سے بوڑھی خاتون ہو، اس سے پوچھو کہ بابا حضور کے میلاد کی تاریخ کون سی؟ اس عورت سے پوچھو کہ مائی حضور کے میلاد کی تاریخ کون سی؟ تو وہ بھی جواب دیں گے کہ 12 ربیع الاول شریف ہے۔ تو 12 ربیع الاول شریف چونکہ شروع سے لے کر اب تک مشہور ہے، اس لیے الحمدللہ ہم کچھ عقیدہ سنی مسلمان 12 تاریخ ہی کو حضور کا میلاد منایا گیا۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، علماء فرماتے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ مسلمان جس سال اپنے نبی کی میلاد مناتا ہے اللہ پورے سال کو خیر و برکت والا بنا دیتا ہے۔ یقیناً ہم عزت والے تھے، ہم اقتدار والے تھے، ہم حکومت والے تھے اس وقت تک جب تک کہ سارے مسلمان کہلانے والے نبی کی میلاد منایا کرتے تھے، لیکن ہم اس وقت سے ذلیل و خوار ہو گئے، ہم اس وقت سے الگ الگ ٹکڑوں میں بٹ گئے جب سے حضور کے میلاد کے منکرین پیدا ہوئے۔ ان میلاد کے منکرین نے ہمیں ذلیل و رسوا کر دیا، ورنہ اگر سارے مسلمان کل ہی کی طرح آج بھی حضور کی میلاد منانا شروع کر دے، تمام اختلافات کو ختم کر کے حضور کی میلاد کے نام پر ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہو کر حضور کی میلاد منانا شروع کر دیں تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں وہ ملک جہاں تک مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی تھی، یقین جانے اللہ دل سے ہمیں حکومت عطا فرمائے۔ وہ آج ہمارا حضور سے رشتہ صرف زبان یا پیٹ کی حد تک محدود رہ گیا، زبان سے دعوے عشق رسول کے اور ان کے نام پر کچھ کھانے کھلانے کو مل جائے تو کھا پی لے، خوش ہو جائے۔
علاوہ اس کے میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے علماء کی زبانی بارہا سنا ہوگا حضور کی ولادت کب ہوئی، حضور کی ولادت کہاں ہوئی، حضور کی ولادت کیسے اور کن حالات میں ہوئی، سنا ہے کہ نہیں سنا؟ یہ ساری چیزیں آپ سنتے رہتے ہیں۔ حضور کب پیدا ہوئے، حضور کہاں پیدا ہوئے، حضور کن حالات میں پیدا ہوئے، حضور کی ولادت کے وقت کے معاملات و حالات کیا تھے، لیکن آج کے دور کا مسلمان یہ سب کچھ جانتا ہے، کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہے۔ کوئی جو یاد کرے دل سے، بس اتنا تو ہے کوئی جو یاد کرے دل سے، وہ مسلمان جو نیازیں کو کھاتا ہے اور ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا، مسجدوں پر تالے ہو لاک ڈاؤن میں تو افسوس کرتا ہے، لیکن وہی مسجدیں کھل جاتی ہیں وہ ویران پڑی رہتی ہے۔ نماز فجر میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، نماز ظہر میں کتنے لوگ ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا، تم نبی کی میلاد کے موقع پر جھنڈے بھی لگاتے ہو، چائنا کے بلب بھی لگاتے ہو، تم لنگر بھی لٹاتے ہو، تم نعرے بھی لگاتے ہو، تم جلسے بھی کرتے ہو، تم جلوس بھی نکالتے ہو، حضور کی میلاد کے نام پر تم نہ جانے کیا کچھ کرتے ہو، لیکن تمہیں یہ بھی ماننا پڑے گا حضور نے جھنڈوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں کہا، کمکموں کو آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں کہا، بیگوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں کہا، سردی اور گلاب کو آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں کہا، میرے نبی نے جلسے جلوس کو آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں کہا۔ ارے فجر ظہر عصر مغرب عشاء تم جب نماز قضا کیے بیٹھے ہو، میرے نبی نے 1400 سال پہلے انہیں سجدوں کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے دیا، لیکن مسلمان اتنا بے حس ہو گیا، سب کچھ کرنے کو تیار، اللہ کا سجدہ کرنے کو تیار نہیں۔ ہماری قوم کے جوانوں کو دیکھو، 12ویں شریف کا جلوس، غوث اعظم کے نام کا 11ویں شریف کا جلوس، یہ 4-4 5-5 گھنٹے پیدل چل کے پورے شہر کا چکر لگائیں گے، لیکن درمیان میں عصر کی نماز ہو 10 منٹ مسجد میں آ کر سجدہ نہیں کریں گے، مغرب کی نماز میں آ کر اللہ کا سجدہ نہیں کریں گے۔ کیا بتاؤ، نمازیں قضا کر کر کے یہ گھنٹوں پیدل چلنا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے؟ ہماری اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ حضور کے صحابی حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ، حضور کے خادم، رات حضور کی خدمت میں رہتے تھے، حضور کے لیے وضو کا پانی پیش کرتے، حضور جو حکم فرماتے وہ خدمت کرتے۔ ایک رات یہ حضرت ربیعہ، میں مخاطب ہوں اپنی قوم کے جوانوں سے سنو، ایک رات یہی حضرت ربیعہ ہے، حضور اٹھے، انہوں نے تہجد کے وقت وضو کے لیے پانی پیش کیا، دریا رحمت جوش میں ہے رحمت للعالمین کا، میرے آقا فرماتے ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا فرماتے ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ آپ دیکھیں شفیع بھائی نواز شریف پڑھ رہے تھے، کسی نے 10 روپے دیے، کسی نے 20 روپے دیے، کسی نے 50 روپے دیے نذرانے کے طور پر، لیکن کسی نے اٹھ کر یہ نہیں کہا کہ میں آپ کی نعت سے خوش ہوں، مانگو کیا مانگتے ہو؟ اس کی وجہ کہ وہ کچھ بھی مانگ بیٹھے تو کیا میرے اختیار میں ہے، میرے کنٹرول میں ہے دے پانا؟ میں کسی سے خوش ہو جاؤں تو اپنا امامہ دے دوں، میں کسی سے خوش ہو جاؤں تو پین نکال کر دے دوں، میں کسی سے خوش ہو جاؤں تو اپنی نالین شریف نکال کر دے دوں، لیکن میں یہ تو دعویٰ نہیں کر سکتا مانگو کیا مانگتے ہو۔ نبی کا یہ دعویٰ، نبی کا یہ فرمان بتاتا ہے کہ قیامت تک آنے والے ایمان والوں سنو، اللہ نے تمہارے نبی کو محتاج و مجبور بنا کر نہیں بھیجا، وہ اور لوگ ہوں گے جنہوں نے بند کمروں میں رات کے اندھیروں میں بیٹھ کر ایسے عقیدے کھڑے ہوں گے کہ نبی وہ ہے جسے پیٹ پیچھے کی خبر نہیں، معاذ اللہ، نبی وہ ہے جو قیامت میں اپنی بیٹی فاطمہ کے کام نہیں آ سکتا، محمد جس کا نام ہو وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے۔ یہ گندے عقیدے تم نے رات کے اندھیروں میں بند کمروں میں بیٹھ کر کھڑے ہیں۔ ہمارا عقیدہ الحمدللہ بند کمروں میں گڑھا گیا نہیں ہے، ہمارا عقیدہ وہ ہے جو قرآن و سنت سے ثابت۔ میرے آقا فرماتے ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ بریلی کا کلندر پکار اٹھا، میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا، تجھے ڈاکیا کہنا ہے تو کہہ،
تجھے گاؤں کا مکھیا کہنا ہے تو کہہ، تجھے بڑا بھائی کہنا ہے تو کہہ، جتنی تیری عقل ہے تو کہہ، میں تو مالک ہی کہوں گا کیونکہ وہ مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کیونکہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس پگلے ڈاکٹر کا فالوور نہیں بنایا جو کہتا ہے نا کہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ تم نے دین زیادہ سیکھا ہے، دین زیادہ جانا ہے، کہ صحابہ کرام دین زیادہ جانتے تھے۔ حضور نے فرمایا ربیہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اگر اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگنا چاہیے تو فوراً اب حضرت ربیہ آبجیکشن لیتے کہ نہیں لیتے کہ حضور آپ نے تو سکھایا ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگنا چاہیے، پھر آج آپ مجھے خود شرک کی دعوت دے رہے ہیں، آپ خود مجھے معاذ اللہ اسلام سے خارج کروانا چاہتے ہیں، اللہ کے سوا آپ سے کیوں مانگوں؟ حضور نے فرمایا ربیہ مانگو، کیا مانگتے؟ اب ربیہ نے جو مانگا اس سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کلیئر ہوا۔ حضرت ربیہ نے مانگ کر بتایا میں محتاج نہیں مانگتا، مالک مانگتا ہوں، اور مالک بھی کیسا؟ حضرت ربیہ ہماری طرح دنیا دار تو نہیں تھے، ہم ہوتے تو 1200 اسکوائر فٹ کا پلاٹ مانگتے، ہم ہوتے تو کار مانگتے، ہم ہوتے تو کچھ اور مانگتے، ہم ہوتے تو بیٹی کے لیے اچھے رشتے کی دعا کروا لیتے، بیٹے کے لیے نوکری کی دعا کروا لیتے۔ آقا کی بارگاہ میں حضرت ربیہ نے کیا مانگا؟ مالک و مختار مانگتے تھے، اور صرف زمین کا نہیں جنت کا مانگتے تھے۔ اس لیے حضرت ربیہ نے کہا موقع اچھا ہاتھ لگا ہے، اب پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ عرض کرتے ہیں آقا جیسے زمین پر آپ کے ساتھ ہوں ایسے ہی جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب بولیے جنت مانگ رہے ہیں، جنت، اور یہ کہتے کسی سے نہیں مانگنا چاہیے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں۔ اور صحابہ جانتے تھے کہ آقا زمین بھی نہیں جنت بھی دینے کے پر قدرت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں۔ کہا آقا جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کچھ اور مانگنا ہے تو وہ بھی مانگو، یعنی ربیہ یہ تو کہہ دیا کچھ اور مانگنا ہے تو وہ بھی مانگ لو۔ اب جسے جنت مل جائے کچھ اور مانگے گا، اور وہ بھی جنت میں حضور کا پڑوس، حضور کا قرب۔ عرض کرتے آقا بس اور کچھ نہیں چاہیے۔ آقا فرماتے ربیہ جاؤ گیا نمازوں کے ذریعے میری مدد کرتے رہنا۔ اب اس حدیث مبارکہ کو بیان کرنے کا اصل مقصد یہ ہے حضرت ربیہ کو میرے نبی نے جو جنت کے مالک و مختار ہیں جنت کا پروانہ دے رہے ہیں، لیکن جنت کا پروانہ دے کر آقا یہ بتانا چاہتے ربیہ اب بے عمل مت ہو جانا، بلکہ نمازوں کی پابندی کرنا، نمازوں کی حفاظت کرنا۔ اب بتائیے ربیہ نماز نہ پڑھتے تو بھی آقا پاور رکھتے ہیں ان کو جنت میں لے جانے کا، لیکن آقا اس کے ذریعے قیامت تک آنے والی امت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہیں کتنے بڑے مرتبے زمین پر کیوں نہ حاصل ہو گئے ہو، لیکن پھر بھی تم بے عمل مت ہونا کہ جس کو میں نے زمین پر جنت کا پروانہ دے دیا اس سے بھی کہہ رہا ہوں کہ نماز کی پابندی کرنا۔ اب بتائیے ربیہ جنت پانے کے بعد بھی بے عمل نہیں ہوئے اور ہم صرف ڈیکے لوٹ کر سمجھتے کہ ہم جنتی ہو گئے، نیازیں کھا کر سمجھتے ہیں جنتی ہو گئے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں جھنڈے، لائٹیں، جلسے، جلوس، نیازیں، نعرے یہ سب اچھا عمل ہے، کرو اللہ ثواب دے گا، لیکن اصل چیز کو چھوڑ کر کرو گے تو یاد رکھنا کل قیامت کے دن یہ سب کچھ منہ پر مار دیا جائے گا۔ یہ سب کچھ آپ نے سنا ہوگا، یہ مشہور ہے عوام میں، شریعت کا حکم نہیں ہے، عوام میں مشہور ہے کہ 3 جمعہ چھوٹ جائے تو آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ سنا ہے نا آپ نے؟ یہ عوام میں مشہور ہے۔ لاک ڈاؤن میں کتنے جمعہ چھوٹے ہو اسلام سے خارج ہوئے؟ کتنے جمعہ چھوٹے؟ آپ کے یہاں پھر بھی کافی وقت سے لوگ پڑھ رہے ہیں، ہمارے یہاں مہاراشٹر میں تو کل سے مسجدیں کھلنے والی ہیں 16 تاریخ سے، اور وہ بھی کنڈیشن کے ساتھ ہیں، کنڈیشن کے ساتھ۔ اب آپ سوچیں اللہ کا گھر بند ہو تو افسوس، اور اللہ کا گھر کھل جائے تو آباد کرنے کی توفیق نہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں
جس آبادی میں مسجد کے آس پاس مسلمانوں کے گھر ہوں، جس آبادی میں مسجد کے آس پاس مسلمانوں کے 100 گھر ہوں اور نماز فجر میں 100 آدمی بھی جمع نہ ہو، اس آبادی کو بے برکتی اور نحوست سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اس کی وجہ کہ یاد رکھنا، اللہ کے گھر کو ویران کر کے تم کبھی دنیا میں آباد نہیں ہو سکتے۔ آباد وہی ہوں گے جو اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے ہوں گے۔ اللہ کے گھر کو ویران کر دو اور سوچو کہ دنیا آباد ہو جائے۔ میں یہاں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیے کسی کا کاروبار خوب دھوم سے چل رہا ہے، لاک ڈاؤن میں بھی کسی نے بہت کمایا۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک ساتھی ہمارے ملے، مجھے لگتا ہے کا کپڑے کا کاروبار، اور بامبے میں کپڑے کی مارکیٹ بند تھی کافی وقت سے، لاک ڈاؤن سے بالکل بند تھی، بس 3-4 دن ہوئے کھل کر۔ اتفاق سے میرا وہاں گزر ہوا، ان سے ملاقات ہو گئی۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ جی، ان سے ملاقات ہو گئی تو میں نے ان کو دیکھا، ملاقات کی، میں نے ان سے کہا کہ آپ کی دکان کب سے شروع ہوئی؟ تو جانتے وہ صاحب کیا کہنے لگے؟ وہ صاحب کہنے لگے کہ ساجد بھائی میری دکان تو کبھی بند ہی نہیں، میری دکان تو کبھی بند ہی نہیں۔ اب میں یہ سمجھتا تھا کپڑے کا کاروباری ہے، پوری مارکیٹ بند ہے، اس کی دکان بند کیوں نہیں؟ تو میں نے کہا کہ مارکیٹ تو ابھی 3-4 دن پہلے کھلی۔ تو انہوں نے کہا کہ کپڑے کی مارکیٹ 3-4 دن پہلے کھلی، میرا تو کاسمیٹک پروڈکٹس کی دکان ہے، میری دکان کاسمیٹک پروڈکٹس کی، یعنی لپسٹک، نیل پالش، کریم، شیمپو، پاؤڈر میں یہ بیچتا ہوں۔ میں نے کہا آپ کی دکان بند ہوئی؟ اس نے کہا کہ میں جھوٹ کیوں بولوں، میری دکان ایک بھی دن بند نہیں ہوئی اور آپ کے سامنے جھوٹ کیوں بولوں؟ اللہ گواہ ہے، پورے سال اتنا نہیں کماتا جتنا میں نے لاک ڈاؤن میں کما لیا۔ یعنی ہمارے یہاں مسلمانوں میں کئی ایسے بھی ہیں جن کے گھر میں راشن نہیں، اور کئی ایسے بھی ہیں جن کا اس لاک ڈاؤن میں بھی فیشن نہیں چھوٹا، جن کی کریم نہیں چھوٹی، جن کی لپسٹک نہیں چھوٹی، جن کی نیل پالش نہیں چھوٹی، یعنی کوئی فرق نہیں پڑا ان کی صحت پر۔ لاک ڈاؤن ہو، لوگوں کے گھر کا چولہا جلے نہ جلے، لوگ بھی دوائیوں کے اسپتال میں مرے تو مرے، غربت کی وجہ سے کوئی خودکشی کرے تو کرے، اگر کسی کے بچے کا نام اسکول سے فیس نہ بھر پانے کی وجہ سے نکالا جائے تو نکالا جائے۔ مجھے تو اللہ نے بڑا نوازا ہے، تو یاد رکھے مسلمانوں، دولت کی فراوانی اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہے۔ اگر روزانہ آپ کا لاکھوں کا ٹرن اوور ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے خوش ہے۔ اگر نافرمانی کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ اللہ نے بڑا دیا ہے، تو میں کہوں گا امبانی کے بارے میں کیا خیال ہے، اڈانی کے بارے میں کیا خیال ہے، ٹاٹا برلا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ تو شرک کرتے ہیں، وہ تو کفر میں ملوث ہیں، اللہ نے آپ کے مقابلے ان کو بہت زیادہ دے رکھا ہے۔ وہ کیا کہیں گے؟ اللہ ان سے بھی خوش ہے، اللہ ان سے بھی راضی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں اگر مسلمانوں کے بیٹھنے کا ڈر نہ ہوتا تو اللہ تبارک تعالیٰ کافروں کے گھروں کی دیوار کو چاندی کا بنا دیتا اور چھتوں کو سونے کا بنا دیتا، یعنی اللہ ان کو اتنا دیتا کہ گھر کی دیوار اور چھت سونے کی چاندی کی بن جاتی۔ لیکن مسلمانوں تمہارے بہکنے کے امکانات ہیں، اس لیے اللہ نے ان کو اتنا نہیں دیا۔ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ایک ہوتا ہے مال کی کثرت اور ایک ہوتا ہے مال میں برکت۔ یاد رکھیں کثرت کیا ہے؟ ایک آدمی مہینے کا 1 لاکھ کماتا ہے، آپ کہیں کہ بہت انکم ہے، اس کی اچھی خاصی انکم ہے۔ ایک آدمی مہینے میں 1 لاکھ کماتا ہے، آپ کہیں کہ اس کے پاس مال کی فراوانی ہے، مال کی کثرت ہے، لیکن آگے میں آپ سے کہوں اس کی انکم ہے 1 لاکھ کی، لیکن خرچہ ہے 1.5 لاکھ کا۔ تو آپ بتائیے برکت ہے؟ کثرت تو ہے، برکت نہیں ہے۔ لیکن مسجد کے امام صاحب کی تنخواہ 6,000، 7,000، 8,000، اس 6-7-8,000 میں اپ ٹو ڈیٹ رہتے ہیں، جیسا آپ کھاتے ہو آپ سے کچھ کم نہیں کھاتے۔ اسی ڈاکٹر کے پاس اپنے بیوی بچوں کو بھی لے جاتے ہیں جہاں آپ اپنے بچوں کو لے جاتے ہیں۔ آپ تو کبھی کبھی کرتا پیجامہ پہنتے ہو تو روز پہنتے ہیں، آپ تو شاید عید بقرعید میں جیکٹ پہنتے ہوں گے، وہ تو ہمیشہ جیکٹ پہن لیتے ہیں۔ وہ پان بھی کھاتے ہیں، وہ عطر بھی لگاتے ہیں، وہ سرما بھی لگاتے ہیں۔ آپ کہیں گے میں مہینے کا 30,000 کماتا ہوں، میرے پاس اتنی انکم نہیں ہے، میں 50,000 کماتا ہوں، میرے پاس اتنا بچتا نہیں ہے، میں اینڈ آف دا منتھ اکاؤنٹ 0 ہوتا ہے، اتنا کما کے بھی قرضے میں ڈوب
ڈوبا رہتا ہوں، لیکن امام صاحب کی ٹھاٹ کو دیکھو تو جانتے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تیرے پاس کثرت ہے اور غریب امام کے پاس اللہ کے سجدوں کی وجہ سے مال کی کثرت تو نہیں ہے، مختصر میں مولا نے برکت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ کثرت ہو کر بھی تو قرض میں ڈوبا ہے اور مختصر ہو کر بھی مولا نے اسے برکت عطا فرمایا۔ اب آپ پسند کر لو، کثرت چاہیے کہ برکت چاہیے؟ کثرت چاہیے، اس لیے کثرت نہ مانگا کرو تو برکت مانگا کرو۔ اور برکت یہ ہے کہ کمائی کم ہو لیکن اس مختصر کمائی میں اللہ کسی کا محتاج نہ بنائے، یہ برکت ہے۔ اور کمائی لاکھوں کی نہیں کروڑوں کی ہو لیکن کروڑوں کے باوجود خرچے بھی اربوں خربوں کے ہو تو اس کمائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو مسلمانوں، اگر نافرمانی کے بعد بھی اللہ نے مال و دولت دیا ہے، مکان موجود ہے، دکان موجود ہے، فیکٹری موجود ہے، کارخانے موجود ہیں، سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ راضی ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں مسلمانوں، ہوش کے ناخن لو۔ آپ کو چاہیے کہ نافرمانی کے بعد جب میرے کریم نے اتنا عطا کیا ہے، اگر میں اللہ کے سجدے کرنے لگوں گا تو میرا مولا مجھے کتنا عطا فرمائے۔ تو حضور کیسے آئے یہ تو یاد ہے، حضور کیوں آئے ہم نے اس کو فراموش کر دیا۔ حضور کفر و شرک سے بچانے آئے تھے، حضور آوارہ پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں جھکانے آئے تھے، حضور زندہ دفن ہونے والی بچیوں کو زندگی کی ضمانت دینے آئے تھے، حضور ایک بیٹے کو ماں کی عظمت بتانے آئے تھے، ایک باپ کو بیٹی کی اہمیت بتانے آئے تھے، حضور انسان کو انسان کے رشتوں میں باندھنے کے لیے آئے تھے، حضور ہمیں شراب سے بچانے کے لیے آئے تھے، حضور ہمیں جوئے سے بچانے کے لیے آئے تھے، حضور ہمیں زنا سے بچانے کے لیے آئے تھے، حضور ہمیں سود سے بچانے کے لیے آئے تھے، حضور ماں باپ کی نافرمانی سے بچانے کے لیے آئے تھے، اللہ رسول کی نافرمانی سے بچانے کے لیے آئے تھے، حضور چوری ڈاکو سے ڈکیتی سے بچانے کے لیے آئے تھے، غیبت چغلی سے بچانے کے لیے آئے تھے، حضور ہمیں نمازی بنانے کے لیے آئے تھے، ہمیں روزے دار بنانے کے لیے آئے تھے، ہمیں قرآن کا قاری بنانے کے لیے آئے تھے، ہمیں حضور شریعت اور سنت کا درس دینے اور پڑھانے کے لیے آئے تھے، حضور ہمیں جہنم سے نکال کر جنت میں لے جانے کے لیے آئے تھے۔ ہم آقا کی آمد کے مقصد کو فراموش کیے بیٹھے ہیں۔ اے مسلمانوں، محض رسمن میلاد منا کر گزر جانا یہ کافی نہیں ہے۔ اگر چاہتے ہو حضور کے آنے سے ہم خوش ہیں، ہم سے حضور بھی خوش ہو جائیں، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اپنے آپ کو حضور کی سیرت کے سانچے میں ڈالنا ہوگا، حضور کی سنت کے سانچے میں ڈالنا ہوگا۔ آج کے اجتماع میں بس یہی پیغام ہے جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ مسجدوں سے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آوازیں آتی ہیں، یہ آوازیں کس کے لیے ہیں؟ یہ عیسائیوں کے لیے نہیں ہے، یہ یہودیوں کے لیے نہیں ہے، یہ مشرکوں کے لیے نہیں ہے، یہ صدا مؤذن جو دیتا ہے ہمارے اور آپ کے لیے ہے۔ اے مسلمان آجا سلامتی کی طرف آجا، آجا کامیابی کی طرف آجا۔ تجھے بستر میں نہ سلامتی ملے گی، نہ بستر میں کامیابی ملے گی، نہ تجھے بازار میں سلامتی ملے گی، نہ تجھے بازار میں کامیابی ملے گی، نہ تجھے دکان پر سلامتی ملے گی، نہ تجھے دکان پر کامیابی ملے گی۔ اگر تو اللہ کے گھر میں آئے گا، اللہ کا سجدہ کرے گا، تو جہاں جائے گا اللہ تجھے کامیابی عطا فرمائے گا، اللہ تجھے سلامتی عطا فرمائے گا۔ تو اے مسلمانوں، اللہ کا منادی آواز دیتا ہے، کان پر جو تک نہیں رہتی ہے۔ یہ مسلمان مسجد کے باہر سے گزر جاتا ہے، مسجد کے اندر نہیں آتا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، جمعہ کی 2 رکعت پڑھنے کے لیے کہیں جگہ نہیں ملتی ہے، اتنے لوگ ہوتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں، یہ جمعہ کی 2 رکعت نماز کے مسلمان کیا بتا سکتے جمعہ کے دن کا مسلمان ہے؟ تو اتوار کے دن مسلمان نہیں ہوتا، تو پیر کے دن مسلمان نہیں ہوتا، تو منگل اور بدھ کے دن مسلمان نہیں ہوتا، کیا تو مسلمان صرف جمعہ کے دن کا ہوتا ہے؟ اگر تو واقعی صرف جمعہ کے دن اللہ کا سجدہ کرتا ہے تو اللہ کی نعمت تو نے پیر کو کیوں کھایا تھا، اتوار کو کیوں کھایا تھا؟ تو کھانے پینے میں تو اول درجے پر ہے، کھانے پینے کو ہمیشہ تیار ہے، لیکن نعمتیں دینے والے خدا کا سجدہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اے مسلمان، تو عزت چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے، سلامتی چاہتا ہے، سربلندی چاہتا ہے، تو دنیا کے پیچھے کتنا بھی دوڑ بھاگ لے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے محبوب کے بتائے راستے پر چل، اللہ کے گھر میں اللہ کے سجدوں کا پابند بن
جا. قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لے, دین سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لے. میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں, آج تقریباً 25-30 کروڑ کی تعداد میں ہو کر بھی ہم ذلیل و خوار ہیں. اے مسلمانوں, ایک غریب نواز تنہا تھے, اللہ نے ان کو عزت عطا فرمایا تھا, کامیابی عطا فرمایا تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم اللہ رسول کی نہیں مانتے ہیں, ہماری بیوی ہماری بات نہیں مانتی ہے, ہمارا بیٹا ہماری بات نہیں مانتا ہے, ہمارا نوکر ہماری بات نہیں مانتا ہے. اور غریب نواز اللہ رسول کی بات مانتے تھے, اللہ ساگر کا پانی بھی ان کی بات مانتا ہے, ان کی کھڑان بھی ان کی بات مانتی ہے, ان کے مرید بھی ان کی بات مانتے ہیں. ارے صرف ان کے اپنے نہیں بلکہ جوگی جے پال جو ایجنٹ تھا پرتھوی راج چوہان کا, جب غریب نواز کے پاس آیا, غریب نواز اللہ رسول کی مانتے تھے, جوگی جے پال نے غریب نواز کی بات مان کو مان لیا. ہمیں بہت محنت کرنا ہے اپنے اوپر, کہیں انشاءاللہ ہمیں بہت محنت کرنا ہے. ایک تقریب, ایک اجتماع, ایک محفل میں یہ کام نہیں ہو سکے گا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, ریگولر بیسس پر کام کرنا پڑے گا, کنٹینیوٹی میں کام کرنا پڑے گا, مسلسل محنت کرنی پڑے گی. کریں گے انشاءاللہ. میں اپنی قوم کے جوانوں کو دعوت دیتا ہوں, اگر آپ کے یہاں علماء موجود ہیں, کیا قیامت میں وہ کام آئیں گے؟ امام صاحب کا کپڑا دیکھا, امام صاحب کا بیٹا دیکھا, امام صاحب کی جیکٹ دیکھا, اسی سے فرصت نہیں رہتی, اسی سے لگے ہوتے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, یہ مظلوم قوم بظاہر آج ہمیں مظلوم نظر آتی ہے, 5, 6, 7, 8 ہزار والی, لیکن کل قیامت کے دن پتا چلے گا کہ ان کی عزت کیا ہے. جب دنیا کا چودھری, دنیا کا زمیندار, ہزاروں ایکڑ زمین کا مالک, اونچی اونچی حویلیوں اور کوٹھیوں میں رہنے والا, آفس میں بھی اے سی تھا, کار میں آیا تو اے سی تھا, گھر میں بیٹھا تو اے سی تھا, جس کی ہر جگہ اے سی, قبر میں اس کی ایسی کی کیسی ہو جائے گی. لیکن کام آئیں گے تو قیامت میں یہ علماء کام آئیں. ان سے محبت کرو, ان کا احترام کرو, کہ انشاءاللہ. اور ایک اور پیغام دے دوں میں آپ کو. میں نے ایک جگہ پر کہا تھا, وہ اپنے لیے نہیں کہا تھا, میں عالم نہیں ہوں, میں تحریک سنی دعوت اسلامی کا ایک خادم ہوں, ایک ادنا سا مبلغ ہوں. یہ بات اور ہے کہ علماء کی صحبت میں بیٹھ کر ان کا ادب کر کے اللہ نے سننے والے کے ساتھ ساتھ بولنے والا بنا. یہ علماء کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے کا نتیجہ اپنی کوئی اوقات نہیں ہے. میں نے کہا تھا, یہ علماء اللہ توفیق دے تو تم جتنا ہو سکے ان کی خدمت کیا کرو, کہ انشاءاللہ. میں کہتا ہوں مسلمانوں, اللہ توفیق دے, اگر اللہ نے اس قائد بنایا ہے, کبھی اپنی مسجد کے امام سے خالی ہاتھ مسافر نہ کرنا. نہیں ہے 100, 200, 500, 1000 دینے کو 10 روپے کی نوٹ ہی صحیح, اگر مسافر نے اپنی مسجد کے امام کو تم نے یہ 10 روپے بھی دے دیے, میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں, اللہ کے گھر میں موجود ہوں, اپنی ذات پر جتنا خرچ کرو گے کل قیامت میں تمہیں حساب دینا ہوگا. اپنی مسجد کے امام پر اگر تم نے اس طرح سے خرچ کیا, کل قیامت میں اللہ اس پیسے کا حساب نہیں لے گا. اور اپنی ذات پر خرچ کرو گے, کبھی نہ کبھی ختم ہو جائے گا. اپنی مسجد کے قریب امام پر ذرا خرچ کر کے دیکھو, اللہ یہاں بھی برکت دے گا اور آخرت میں جنت عطا فرمائے گا. لیکن مسجد کے امام صاحب کے لیے کیا توقع کریں؟ یا میں نے سنا کہ مسجد میں جمعہ کا چندہ 150, 200 روپیہ ہوتا ہے. غلط تو نہیں کہہ رہا میرے لیے؟ جمعہ کا چندہ 200, جس دن 250 ہو جائے ٹرسٹی خوش ہو جاتے, آج زیادہ ہو گیا, آج زیادہ ہو گیا. میں جانتے گاؤں میں گیا تھا, دیہات میں, مجھے تعجب ہوا, اس گاؤں کی مسجد میں بامبے کی مسجدوں سے زیادہ چندہ, باقاعدہ بورڈ لگا تھا, اس ہفتے 11,000, اس ہفتے 12,500, اس ہفتے 9,000. بامبے کی مساجد میں بڑی بڑی مسجدوں میں ہو جاتا ہے, لیکن عام مسجدوں میں نہیں ہوتا, وہاں گاؤں کی مسجد میں. اب آپ سوچیں, یہاں جمعہ کی نماز میں کتنے مسلمان آتے ہوں گے؟ 200 تو آئی جاتے ہوں گے, 200 تو آئی جاتے ہوں گے. اب اگر یہ 200 1 روپیہ دے تو 200 روپیہ جمع ہو. اب سارے 1 روپیہ تو نہیں دیتے ہوں گے, 1 روپیہ اب تو 1 روپیہ دو تو بچہ بھی نہیں دے, 1 روپیہ بچہ بھی نہیں دے اور لایا جمعہ کی جھولی میں, جو بچہ لینے کو تیار نہیں وہ اللہ کو دے.
وہ اللہ کو دینا ہے کہ اللہ کو لے ہی لینا، جانا کا ہے اس کو تو لینا ہی لینا ہے. ایسا لگتا ہے معاذ اللہ اس کی غرض ہے. یاد رکھیں یہ اللہ کا گھر، میرا اپنا گھر، آپ کا گھر ہمارے چلائے سے چلتا ہے، اللہ کا گھر ہمارے چلائے سے نہیں چلتا. یہ اللہ کا گھر چلانے والا اللہ ہی ہے. میں نے دیکھا ہے کئی غریب بستیوں میں 1.5 کروڑ 2 کروڑ کا بجٹ نکال کر مسجد بنانا شروع کرتے ہیں. میں پوچھتا ہوں کہ بھیا اتنا لاؤ گے کہاں سے؟ وہ تقریر کا پروگرام رکھتے ہیں کہ مسجد تعمیر ہو رہی، چندے کا اعلان کرنا ہے، اس لیے ہم نے جلسہ رکھا. میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کا بجٹ 1.5 2 کروڑ کا ہے، آپ جلسے میں 40-50 ہزار خرچ کر رہے ہو کھانوں کا، بلکہ یہ پیسہ بھی آپ مسجد میں لگا دو. وہ کہتے نہیں حضرت جلسہ ہم اس لیے رکھ رہے ہیں کہ آپ کو پتا ہے ہمارے علاقے میں یہ ماحول ہے کہ جلسے ہی کے اندر مسجد کا چندہ ہو جاتا ہے. اور میں نے دیکھا ویسٹ بنگال جیسے علاقے میں نے دیکھا کہ اناؤنسر کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے اور جب اجتماع ختم ہونے کے بعد پتہ چلتا 30 لاکھ روپے جمع ہو گئے. اچھا وہ لے کر نہیں آئے ہوتے لیکن وہ لکھا کے جاتے ہیں، اور لکھا کے جاتے تو ہماری طرح نہیں ہوتے. گاؤں دیہات کے لوگ ہم سے زیادہ ایماندار ہوتے ہیں. ہم لکھا کے جائیں تو کہہ دیا چلو بھول کے بعد ختم، سب کے سامنے لکھا دیا. وہ غریب لکھا کے جاتے ہیں تو ایمانداری سے دینے بھی آتے ہیں. وہ کام شروع کر دیتے ہیں. یاد رکھنا کام شروع کرنا میرا کام، پائے تکبیر تک پہنچانا اس کا کام جس کا گھر ہم بنا رہے ہیں. تو یہ گھر بھی ہم سے نہیں چل رہا، ہمارے جمعہ کے چندے سے نہیں چلتا. اگر جمعہ کا چندہ جوڑ لیں تو پورے مہینے کا 1000 چلو 2000 ہو گیا. 2000 میں تو بجلی کا بل بھی نہیں نکلتا ہوگا. امام صاحب مؤذن صاحب کی تنخواہ کہاں سے نکلے گی؟ اور دیگر مینٹیننس دور کی بات ہے. تو اے مسلمانوں